بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ ترمذی 2416۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر کارساز ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہوتے، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو اپنی نظروں میں بے وقت کر دیں۔ آپ نے صرف اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے جس نے خود آپ سے آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 48۔ آج انشاءاللہ سورہ المزمل کی آیت نمبر 7 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ آیت نمبر 8۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ اس کی تفسیر ہے، دن کے اوقات کی مصروفیتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ ارشاد ہے کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو۔ خود بخود یہ مفہوم ظاہر کرتا ہے کہ دنیا میں ہر طرح کے کام کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو اور کسی نہ کسی شکل میں اس کا ذکر کرتے رہو۔ تشریح کے لیے ملاحظہ و تفہیم القرآن جلد 4 سورہ الاحزاب حاشیہ نمبر 68۔ آیت نمبر 9۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو۔ اس کی تفسیر ہے، وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے کوئی شخص اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے۔ قریب اسی معنی میں ہم اردو زبان میں وکیل کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کے حوالے اپنا مقدمہ کر کے ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے وہ اچھی طرح مقدمہ لڑے گا اور اسے خود اپنا مقدمہ لڑنے کی حاجت نہ رہے گی۔ بس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین کی دعوت پیش کرنے پر تمہارے خلاف مخالفتوں کا جو طوفان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور جو مشکلات تمہیں پیش آ رہی ہیں، ان پر کوئی پریشانی تم کو لاحق نہ ہونی چاہیے۔ تمہارا رب وہ ہے جو مشرق و مغرب یعنی ساری کائنات کا مالک ہے، جس کے سوا خدائی کے اختیارات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ تم اپنا معاملہ اسی کے حوالے کر دو اور مطمئن ہو جاؤ کہ اب تمہارا مقدمہ وہ لڑے گا، تمہارے مخالفین سے وہ نمٹے گا اور تمہارے سارے کام وہ بنائے گا۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ اپنے تمام معاملات اللہ پہ چھوڑو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے مانگو۔ آیت نمبر 10۔ اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس کی تفسیر ہے، الگ ہو جاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے مقاطعہ کر کے اپنی تبلیغ بند کر دو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ نہ لگو، ان کی بےہودگیوں کو بالکل نظر انداز کر دو اور ان کی کسی بدتمیزی کا جواب نہ دو۔ پھر یہ اعتراض بھی کسی غم اور غصے اور جھنجھلاہٹ کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس طرح کا اعتراض ہو جس طرح ایک شریف آدمی کسی بازاری آدمی کی گالی سن کر اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور دل پر میل تک نہیں آنے دیتا۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کچھ اس سے مختلف تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت فرمائی۔
اصل میں تو آپ پہلے ہی سے اسی طریقے پر عمل فرما رہے تھے، لیکن قرآن میں یہ ہدایت اس لیے دی گئی کہ کفار کو بتا دیا جائے کہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو ان کا جواب نہ دینے کی وجہ کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ایسی باتوں کے جواب میں اپنے رسول کو یہی شریفانہ طریقہ اختیار کرنے کی تعلیم دی ہے، اور یہی تعلیم ہم سب لوگوں کے لیے بھی ہے۔ آیت نمبر 11، ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت میں رہنے دو۔ اس کی تفسیر ہے، ان الفاظ میں صاف ارشاد اس بات کی طرف ہے کہ مکہ میں دراصل جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور طرح طرح کے فریب دے کر اور تعصبات ابھار کر عوام کو آپ کی مخالفت پر آمادہ کر رہے تھے، وہ قوم کے کھاتے پیتے پیٹ بھرے خوشحال لوگ تھے، کیونکہ انہی کے مفاد پر اسلام کی اس دعوت اصلاح کی زد پڑ رہی تھی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ معاملہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص نہ تھا، بلکہ ہمیشہ یہی گروہ اصلاح کی راہ روکنے کے لیے سنگ گراں بن کر کھڑا ہوتا رہا ہے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 60 to 66، 75 اور 88، سورہ المومنون آیت نمبر 33، سورہ سبا آیت نمبر 34 to 35، سورہ الزخرف آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 12، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ اس کی تفسیر ہے، جہنم میں بھاری بیڑیاں مجرموں کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جائیں گی کہ وہ بھاگ نہ سکیں، بلکہ اس لیے ڈالی جائیں گی کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ یہ فرار سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ عذاب کے لیے ہوں گی۔ آیت نمبر 13، اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ آیت نمبر 14، یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر جو بکھرے جا رہے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، چونکہ اس وقت پہاڑوں کے اجزاء کو باندھ کر رکھنے والی کشش ختم ہو جائے گی، اس لیے پہلے تو وہ باریک بھربھری ریت کے ٹیلے بن جائیں گے، پھر جو زلزلہ زمین کو ہلا رہا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ریت بکھر جائے گی اور ساری زمین ایک چٹیل میدان بن جائے گی۔ اسی آخری کیفیت کو سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 to 107 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان پہاڑوں کا کیا بنے گا، کہو میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ آیت نمبر 15، تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اس کی تفسیر ہے، اب مکہ کے ان کفار کو خطاب کیا جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے اور آپ کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ دنیا میں ان کے سامنے اپنے قول اور عمل سے حق کی شہادت دیں، اور یہ بھی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت برپا ہوگی اس وقت آپ یہ گواہی دیں کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے حق پیش کر دیا تھا۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد 1 سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 144، سورہ نساء حاشیہ نمبر 64، جلد 2 سورہ النحل آیات نمبر 84 to 89، جلد 4 سورہ الاحزاب حاشیہ نمبر 82، جلد 5 سورہ الفتح حاشیہ نمبر 14۔ آیت نمبر 16، پھر دیکھ لو کہ جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے رب کریم ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے، جو دشواریاں، بیماریاں اور پریشانیاں اور آنے والے خدشات و آفات ہیں
ان سب سے ہمیں محفوظ فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔